اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ چلیے جناب شیئر کرتے ہیں، ہمارے آخری دو ٹاپک رہ گئے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ شیئر اسکرین، why it's not sharing؟ شیئرنگ اچھا ہم پہلے چیزیں دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہم نے پڑھ لی ہے نا، جلدی پھر میں شیئر کرتی ہوں بک۔ اچھا ہم منصوبات پڑھیں، پہلے ہم نے مجرورات پڑھے تھے، پھر ہم نے مرفوعات پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے منصوبات شروع کیے تھے۔ مجرورات دو ہی ہوتے ہیں، دو وجہ سے مجرور ہوتا ہے اسم، اور وہ ہوتا ہے حرف جر اور مضاف الیہ، یہ پکی باتیں ہیں دو، بس دو وجہ سے ہی مجرور ہوتا ہے۔ پھر وہ بدل بنے تو پھر مجرور ہو جاتا ہے۔ بدل کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلے اعراب کو اگر فالو کر رہا ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ساری چیزیں پڑھیں گے آگے جا کے، کچھ ہمیں پتہ ہے، کچھ ہم اور پڑھیں گے کہ کون سی چیزوں میں جو ہے وہ اعراب کو فالو کرتا ہے، اگلا والا اسم جو ہے کن کن چیزوں میں فالو کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اسم اشارہ میں کرتا ہے، مرکب توصیفی میں کرتا ہے، اسی طرح میں نے بدل کا بھی بتایا تھا کہ بدل تو وہ اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں کچھ۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے مرفوعات۔ مرفوعات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، خبر مرفوع ہوتی ہے، پھر انا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور انا اور اس کی سسٹرز کا، پھر کانا کا۔ تو یہ سارا ہم نے پڑھ کے مرفوعات کی 6 ٹائپس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آئے تھے منصوب، اور یہ سب بکس میں لکھی ہیں، آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو پیچھے دیکھنی ہے تو دیکھیں۔ اس کے بعد منصوبات میں نے بتایا تھے 14 ہوتے ہیں۔ تو منصوبات ہم نے کون کون سے پڑھے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بک شیئر کروں یا ایسے ہی بتائیں گے مجھے؟ 14 منصوبات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انا کا اسم، انا کا اسم خبر کا خبر انا اور اس کا اخوات ہوا کا مفعول خبرو انا تو منصوب نہیں ہوتی، خبروں کانا، خبرو کانا جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے۔ خبر کانا کانوں کا خبری ہوتی ہے۔ ہاں تو انا کا اسم اور دوسری چیز جو ہے کانا کا خبر، کانا کا خبر، اور تیسری چیز مفعول میں پڑھی مفعول بھی اور مفعول فی پڑھی، ماں اور لا، ما و لا کا اسم، اور اس کے بعد مفعول کے لیے 5 قسم کے ہم نے۔ اچھا جب منادہ مضاف مرکب اضافی کی شکل میں ہو نام، تو اس کا مضاف جو ہوتا ہے وہ بھی منادہ مضاف۔ جی اچھا اس میں ایسے کرتی ہوں، دوبارہ سے ٹیکسٹ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو۔ مجھے کہہ رہا ہے ہولڈ کنٹرول ٹو سلیکٹ ملٹی، چلیے ہو گیا۔ تو اس میں آپ کو پیچھے سے ریوائز کرواتی ہوں ایک دفعہ سارے۔ 5 تو مفاعل خمسہ ہیں، اور باقی جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آج ہم نے پڑھنا ہے تمجیز، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر 8 ہے، اور 8 and 5 کتنے ہو گئے؟ 13، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 14 کیا ہوگا وہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے، اور وہ ہے مستثنیٰ۔ مستثنیٰ کو یہاں پہ شارٹ کر کے بتایا گیا ہے، ایڈوانس لیول پہ میں ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تھوڑا شارٹ ہے، جیسے میں کہتی ہوں کہ اللہ کے بعد جو اسم آتا ہے منصوب ہو جاتا ہے، جیسے اللہ ابلیسا، تو اس کے 2-3 پارٹس ہوتے ہیں، جیسے مضاف مضاف الیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، مرکب توصیفی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ، اسی طرح اس کے بھی پارٹ ہوتے ہیں، تو میں یہاں پہ بتا دوں گی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تمجیز۔ تمجیز جو ہے عربی میں تمجیز کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تمیز، ہے نا؟
تمیز، اردو میں تمیز کہتے ہیں لیکن ہم اس کو تمجیز ہی پڑھیں گے، تمیز نہیں بولیں گے. بعض عربی اسکالر کیا جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تمیز بتا رہے ہوتے ہیں، یہ تمجیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے تمجیز. اس کا ایک ماضی ہے، پھر اس کا ایک مضارع ہے، پھر یہ مصدر ہے اس کا. اور باب تفعیل جو ہوتا ہے وہ مزید فی سے ہوتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب تمجیز وہ منصوب اسم ہے. کون آ کے پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ ہاں جی فوزیہ شروع کریں. جی. تمیز وہ منصوب اسم ہے جو کسی مبہم معنی والے اسم سے یا جملے کے معنی سے ابہام دور کر کے مطلب کو واضح کر دیتا ہے. اسے ابہام ابہام کیونکہ یہ جب دور آپ کر کے یہ افعال ان کے وزن پہ ہے نا، افعال ان کے وزن پہ، تو پھر اس کو غلط پڑھیں گی تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا، اس سے ابہام دور کر کے مطلب کو واضح کر دیتا ہے. اسے ممیز بھی کہتے ہیں. جس اسم یا جملے کے معنی کا ابہام دور کیا جائے وہ ممیز کہلاتا ہے. ممیز. یز ٹھیک ہے نا، ممیز تشدید کے اوپر ہے تو یہ زبر ہوگی. ممیز. تو ہم نے کیا پڑھا؟ تمجیز مصدر ہے، اور تمجیز وہ منصوب اسم ہے، یہ بھی منصوب ہوتا ہے تمجیز. ٹھیک ہے، جو کسی مبہم معنی والے اسم یا جملے سے ابہام کو دور کرتا ہے. مثلا اردو میں سمجھا دیتی ہوں، یہاں تو تھوڑا سا ہارڈ لکھا ہوا ہے اردو میں. جیسے آپ ہیں نا، تو آپ کسی شاپ پہ جائیں اور اس کو بولیں کہ 2 کلو یا 2 درجن ہیں، تو وہ کیا جی. سمجھے گا؟ کچھ بھی کچھ سمجھے گا؟ نہیں. وہ تو دیکھے گا کہ آپ آگے کیا بولتی ہیں نا. تو وہ جو آگے آپ بولیں گی، مثلا 2 درجن مجھے انڈے دے دو، یا کیلے دے دو، یا پھر مجھے 2 کلو چاول دے دو، چینی دے دو، تو وہ جو آگے آپ لفظ لگا رہی ہیں نا، جو اس ابہام کو دور کر رہا ہے. ابہام کیا ہے؟ اس جملے میں ابہام ہے. 2 کلو، ٹھیک ہے، 2 لیٹر، تو اس میں ابہام ہے. جب آپ آگے وہ منصوب اسم لگائیں گی، وہ منصوب ہوگا جو کہ اس ابہام کو دور کرے گا. تو وہ جو آپ چاول یا لیٹر آئل یا جو بھی بول رہی ہیں آگے، ون ورڈ ہوگا، وہ تمجیز کہلائے. تمجیز یعنی تمیز کر رہا ہے. وہ آپ نے جو ابہام پیدا کیا جملے میں، اس کی وہ وضاحت کر رہا ہے. تو میزا یمیزو تمجیزن، اور ممیز کیا ہے؟ یہ اسی سے آگے کیا بنتا ہے وہ پھر میں آپ کو بعد میں جب ہم مزید فی پہ جائیں گے بتاؤں گی. ابھی صرف تمجیز کا بتا رہی ہوں. اس کا ماضی ہے میزا یمیزو. جیسے آپ کا ہوتا ہے نا علامہ یعلم، تعلیم، بالکل ویسی چیز ہے یہ میزا یمیزو تمجیز. اور ممیز کیا بن جاتا ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ابہام کو، جملے کے ابہام کو یا اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے، اور وہ منصوب اسم ہوتا ہے. جو بھی آپ آگے لائیں گے نا، جیسے 2 میٹر. اب 2 میٹر کیا ہے؟ زید کے پاس یہ جملہ ابہامیہ ہے. ابہام کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہے نا، مبہم، یعنی جس کی جیسے بچے بولتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی. جیسے جانور ان کو ابہام کے جانوروں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بہیمتن. تو وہ جو بولی بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، صحیح ہے، تو ان کو بہیمتن کہتے ہیں. تو ابہام کا مطلب کیا ہوا کہ بات میں ابہام ہے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی. وہ تو زید کے پاس جب تک آپ 2 میٹر نہیں لگائیں گی، یہ مترانی نہیں لگائیں گی آگے، یہ جملے میں پیچھے لی زیدن، اس میں آپ کے اس میں ابہام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آگے آ رہا ہے نا، یہ آپ کا ابہام کو دور کر رہا ہے. اس کو ممیز کہتے ہیں، یہ ابہام کو دور کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو باجی اس سے ابہام کہاں دور ہوتا ہے؟ اس سے تو ابہام دور نہیں ہو رہا نا. اس سے اگلا والا لفظ جو ہوگا وہ یہ تو ہے ہاں زیدین مترانی، زید اچھا، کے پاس 2 میٹر ہے. ابھی تو اس لیے ابہام ہے. تو یہ جو ہے مرفوع آ رہا ہے نا، اس لیے تو مرفوع آ رہا ہے نا. جو تمجیز آئے گا وہ منصوب آئے گا نا، وہ آگے. اس لیے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ مرفوع کیوں آ رہا ہے نا. یہ مرفوع کی اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اگر یہ ابہام کو دور کر رہا ہے تو اس کو منصوب ہونا چاہیے. تو سٹل کیا ہے؟ جملہ جو ہے
اس میں آپ دیکھیں لی زیدن تو ہو گیا آپ کا، یہ کیا بنے گا؟ زید کے مرکب بعد جاری ہے تو یہ خبر مقدم بنے گا، اور مترانی کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر۔ تو جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، اس میں خبر بھی ہے اور اس میں مبتدا بھی ہے، مبتدا بعد میں آئے تو نکرہ ہوتا ہے نا مترانی۔ اب یہ جملہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کا ابہام دور نہیں ہو رہا، تو وہ ہم کس سے کریں گے؟ منصوب اسم جو آگے آئے گا اس سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں، پڑھیے فوزیہ۔ اس جملے میں لفظ مترانی میں ابہام ہے، زید دو کے پاس 2 میٹر کیا ہے؟ میں اس ابہام کو دور کرنے کے لیے مدرجہ ذیل اسما میں سے کوئی اسم استعمال کرنا پڑے گا۔ لی زیدن مترانی حریرن، زید کے پاس 2 میٹر ریشم ہے، یا لی زیدن مترانی خیتن، زید کے پاس 2 میٹر دھاگا ہے۔ دھاگا خیتن اپنے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ پڑھا ہے، حریر کا بھی پڑھا ہے۔ تو جب جی یہ منصوب ہو کے آئیں گے نا تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ وہ یہ بنیں گے تمجیز بنیں گے۔ تمیز۔ یہ تمجیز ہے، اسم تمجیز ہے، لیکن اس کو ممیز بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام بھی ہے یعنی ابہام کو دور کرنے والا، وہ منصوب اسم جس سے ہم جملے کے ابہام کو یا اسم کے لفظ کے ابہام کو دور کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا کانسیپٹ کیا ہے؟ جی منصوب اسم آئے گا، یہ بھی منصوبات میں سے ہے، اور یہ کسی بھی جملے کے ابہام کو دور کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، جیسے آپ لوگ رب زدنی بھی کہتے ہیں نا، جی یا فزادہم اللہ کہتے ہیں، دور کر دیا، نہیں بڑھا دیا اللہ نے، پس بڑھا دیا اللہ نے۔ اب یہ جملہ اس میں ابہام ہے، کس میں بڑھا دیا؟ وہ جو آگے لفظ آئے گا نا، فزادہم اللہ، آگے کیا آتا ہے مردا لفظ؟ مردا، مردا مردن۔ تو وہ جو مردن آ رہا ہے نا، وہ اس جملے کے افہام کو دور کر رہا ہے۔ رب زدنی علما، علمن ہوتا ہے علما، تو وہ علمن جو ہے وہ اگر آپ علمن نہیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ تو وہ ابہام کو جو دور کر رہے ہیں نا وہ، اسی طرح آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن۔ اب جزا خیرن، یہاں پہ کیوں کہتے ہیں ہم خیرن، مجھے بتائیں؟ کیونکہ جزا کا عربی میں کیا ہوتا ہے؟ 2 میننگ ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کسی عربی کو خیر اور شر دونوں کے ہاں، لیے خیر اور شر دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، تو بدلے کے اندر دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یوم القیامہ جو ہے، یا یوم جزا کا جسے ہم کہتے ہیں جزا و سزا کا دن، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ کسی عربی کو کہیں گے تو بری طرح مائنڈ کرے گا کہ کیا کہہ رہی ہو جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلہ دے، تو آپ کو خیرن لگانا ہے۔ تو وہ جو آپ منصوب اسم لگا رہے ہیں وہ آپ کا جملے کے ابہام کو دور کرے گا، ٹھیک ہے؟ جی ظاہر شر تو کسی کو بھی نہیں کہتے ہم، جوتے پڑیں گے تو ہم جزاک اللہ یا جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں۔ تو اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو پھر اب جب غور کریں گے نا تو پھر کہ یہاں پر یہ منصوب اسم ہے، اور یہ ابہام کو اگر اس کے یعنی جیسے مفعول کے بغیر آپ کا جملہ نہیں پورا ہوتا نا، نہیں ہوتا نا، صحیح ہے؟ اسی طرح اس کے بغیر بھی آپ کا جملہ نہیں پورا ہوتا، جملہ ادھورا رہے گا، کان کھڑے رہیں گے دوسرے بندے کے، اچھا بھائی آگے بھی تو کچھ بولو، زید کے پاس 2 میٹر ہیں، کیا 2 میٹر ہیں؟ کچھ آگے بتاؤ، 2 لیٹر ہیں تو کیا ہیں وہ بتانا پڑے گا، اس حساب سے بتانا پڑے گا کیا چیز لیٹرز میں ناپی جاتی ہے، صحیح ہے؟ چلیں آگے آپ یہ پڑھیے، آپ پڑھ لیں آگے تھوڑا طاہرہ۔ جی باجی، یہ ابہام عدد یا مقدار، وزن، ناپ، مساحت یعنی پیمائش میں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے انہوں نے 2 ایگزامپل دیے، مطلب ابہام انہوں نے بولا ہے مقدار میں، وزن میں، یا جو ہے وہ میں ہو مساحت کیا سکتا ہے۔ ہوتی اس ہے؟ کے بعد مسافت کر لینا اس کو، پیمائش میجرمنٹ، پیمائش کر لینا، یعنی پیمائش انہوں نے بتا بھی دی ہے اس کو، مسافت بھی جیسے 2 میل 2 فرلانگ ہے نا، تو جی اس جی طریقے سے ہوتا ہے نا، بالکل مساحت یعنی پیمائش۔ مسافت کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے جو آپ سفر کرتے ہیں۔ چلیے جی۔ اردو والا سفر، چلیے آگے اب پڑھیے۔ یہ ایگزامپل ہے اس کے اندر، یا ابتی انی رعیت احد عشر کوکبا، یہ سورہ یوسف سے لی ہوئی آیا، تو اس میں ابہام ہے، یہ بول رہے ہیں اے میرے ابو، یقیناً میں نے دیکھا 11 ستاروں کو۔ اب یہ ہٹا دیں 11 تو کیا بنے گا؟ ابہام ہو جائے گا نا جملے میں، اگر جی یہاں تک آپ جملہ عدد کا رہنے استعمال دیں ہو جائے تو ابہام ہوگا جملے میں، گا۔ صحیح ہے نا؟
جی تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو کا بن جو ہے یہ آپ کا یا تو یہ ممیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابہام کو دور کرنے والا، یا تمجیز کہہ سکتے ہیں، اسم تمجیز۔ اچھا یہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ مقدار کا ابہام بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ یرا فمن جو ہو، کوئی یعمل کرے گا مثقالہ عمل ذرتن ذرہ برابر بھی خیرن نیک۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس جملے کو تو پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے نا، جملہ کیا بن رہا ہے یہاں پر آپ کا کیا ہے، کون سا ورڈ جو ہے ابہام کو دور کر رہا ہے؟ خیرن، خیرن ہی دور کر رہا ہے، صحیح ہے۔ جی تو مثقال ذرتن خیرن، یعنی ذرتن شررن بھی آتا ہے نا آگے، ذرہ سے برابر بھی نیک عمل۔ ہاں ہاں تو شررن جو ہے وہ بھی ایک جملے میں شررن بھی آتا ہے نا، پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے، تو اس میں پہلے ہی آتا ہے شاید۔ تو یہ شررن یرہو اور خیرن یرہو، یعنی اس کو وہ دیکھ لے گا۔ تو ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس کس اللہ اس کی طرف۔ بندے نہیں نہیں، وہ دیکھیے گا اعمال کی طرف نہیں جا رہی۔ نہیں، فمائی من کیا ہے، یہ آپ کا من اسم مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور جو کوئی مطلب کرنے والا ہاں نا۔ تو یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے من، اور مبتدا کے طور پہ اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں، اور شرط بھی بنا لیتے ہیں، حرف شرط بھی ہے نا، یعنی شرط کے لیے آ رہا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، یہ فعل ہے مضارع، اس میں ہوا ضمیر جو ہے کدھر جائے گی، من کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب پیچھے من جی آ جائے نا تو آگے فعل آ جائے تو اس کی ضمیر ہمیشہ من کی طرف ہی جاتی ہے، یہ نوٹ کر لیں، اور کہیں نہیں جائے گی، من کی طرف ہی صحیح۔ جائے گی۔ اچھا اب یہ کیا ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ بن کے اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے نا من کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا بیچ میں ہوا آ گیا فاعل، مثقالہ کیا ہے، یہ آپ کا مضاف مسکالہ ہوتا ہے وزن۔ اچھا ذرے کے برابر وزن، یہ کون سا مرکب بن کے بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب مرکب اضافی، مرکب اضافی اضافی بن کے، اور زبر کیوں آئی ہے؟ زیر بھی آ سکتی تھی، پیش بھی آ سکتی تھی، یہ مفعول ہو رہا ہے۔ مفعول بن رہا ہے اس لیے اس کے اوپر یہ زبر آ رہی ہے۔ تو یہ پورے کو بنا لیں، ٹھیک ہے، کیا بنائیں گے، جی اس کا مفعول بنا لیں گے، مفعول، فاعل بھی بن گیا، جی مفعول بھی بن گیا۔ اب خیرن کیا ہے، وہ آپ کا یہ- تمجیز ہے، مفعول تو آپ نے مفعولن بھی ہی تو بنا لیا نا، جی تو اب 11 یہ مفعول منصوب مفعول اسم جو ہے وہ آپ کا کیا بن رہا ہے، تمجیز بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی یرہو جی جو ہے نا ایک اور جملہ فعلیہ آ رہا ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے۔ اب آپ بتائیے فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ 11 میں ہوا ہے فاعل، ہوا ہے، اور ہوا ہے ہوا فاعل، ہے اس کا اور مفعول، ہو ضمیر کیا بنے گی؟ مفعول، مفعول بنے گی، ہاں یہ نصب کا۔ اٹیچ پروناؤن جو آتی ہے نا آخر میں منصوب ضمیریں، جی یہ مفعول ہی بنتی ہیں۔ یہ والی آپ کو جی خود قریدنی پڑتی ہے کون سی ضمیر ہے بھائی، دیکھنی پڑتی ہے، تو کبھی کبھی اسم ظاہر فاعل بھی آگے آ سکتا ہے، اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یرہو جو ہے اس میں ہوا ضمیر ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، وہ دیکھ لے گا اس کو، وہ یہ ضمیر بھی من کی طرف ہی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ صحیح۔ پیدا ہوتا ہے کہ ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے نا، اس کو دیکھ لے گا۔ اعمال کی طرف جا رہی ہے۔ عمل کو اعمال تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، یا وہ عمل تو اس فعل ہے کو، نا، یہ کسی منصوب اسم کی طرف جائے گی نا، وہ منصوب ضمیر منصوب اسم کی طرف تو جاتی ہے، مثال سے تو جا رہا ہے نا، مثال کے مسکالہ لیے مفعول کی میرے طرف کو جا مسکالہ اضافی مثال ذراتن کی طرف جا رہی ہے، ذرت۔ جی مسکالہ ذراتن کی طرف جا رہی ہے، صرف مسکالہ کی طرف جا رہی ہے چونکہ ہم نے پورے کو ہی مفعول بنایا نا، تو جی وہ یعنی اس وزن کو وہ دیکھ لے گا، ذرے کا وزن بھی ہوگا تو اس کو بھی وہ یرہو کی ضمیر ادھر جا رہی ہے۔ تو اس طرح یہ انالیسس کرنا ہے ہم نے آیات کا، تو ریڈی رہیے۔ استاذ جی، جی بولیے۔ وہ فعل کی طرف کوئی نہ منصوب نہ اسم نہیں جاتا؟ نو، یا تو فائل کی طرف اچھا، جائے گی، فائل کی طرف جائے گی تو مرفوع ضمیر جائے گی، جیسے ہم نے اس کو مبتدا بنایا تھا نا، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو مرفوع ضمیر جو ہے ہم نے دونوں طرف اس کی طرف لوٹائی ہے، یا عمل میں بھی اچھا اور یہاں پہ بھی ہوا ضمیر ہم نے اس کی طرف لوٹائی ہے، کیونکہ وہ مرفوع ہے، مبتدا مرفوع ہے، اچھا فائل بھی اچھا مرفوع ہوتا ہے، اگر فائل کی طرف بھی ضمیر جا رہی ہے تو وہ بھی مرفوع ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ منصوب ضمیر منصوب اسم کی طرف جائے گی، اور یہ بھی جی میں نے بہت آپ کو شکریہ، بتایا ہوا ہے کہ یہ صرف غیب کے صیغوں میں ضمیریں لوٹتی ہیں، باقی صیغوں میں نہیں لوٹتی۔
متکلم اور حاضر میں نہیں لوٹتی. یہ بات میں نے بتائی ہوئی ہے نا کلاس میں. جی صرف جو پہلے بتائیے. 6 سیغے ہوتے ہیں ان کی ضمیریں پیچھے لوٹتی ہیں. غائب کی پیچھے جس کی جی بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس کی طرف لوٹتی ہیں. تو انتا، انتم، انتما ان کو لوٹانے کی کوشش نہ کریں. صحیح ہے. اچھا، جملے کا ابہام. اب یہ تو کس چیز کا ابہام تھا؟ یہ اوپر کس چیز کا ابہام تھا؟ یہ عدد کا، مقدار کا، اسم کا تھا مطلب. ہاں، تو یہاں پہ یہ عدد کا تھا، یہاں پہ مقدار کا تھا. ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد جملے کا ابہام پڑھیں. جملے کا ابہام. بعض اوقات کسی لفظ کی بجائے پورے جملے میں ابہام ہوتا ہے. مثلا زید حسن، زید اچھا ہے. اگرچہ جملہ مکمل ہے، مطلب زیدن جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور حسن اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. یہاں پر جو تھا یہ عدد کا تھا. عدد احد عشرہ عدد ہے، اس میں ابہام تھا، تو وہ پورا کیا ہم نے کوکبن سے. یہاں مقدار کا تھا. مقدار کیا ہوتا ہے؟ وزن. وزن، وزن. اندازہ، ویٹ. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. تو اس سے پھر کیا ہے؟ مقدار کا ہو گیا. مسکالہ ذرۃ کا ابہام ہو گیا. یہ صاف پتہ چل رہا ہے یہاں پہ. خیرن جو آ رہا ہے، تمجیز آ رہی ہے، وہ اس کی، اس کو ممیز کہیں گے، اس کو تمجیز کہیں گے. جس کا دور کیا جاتا ہے نا ابہام، اس کو ابہام ممیز دور کیا کہتے ہیں. جائے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تمجیز کہتے ہیں. اچھا، جملے تمجیز میں کیا ہے؟ کہتے اب یہ جملہ بن گیا زیادہ اچھا ہے، لیکن اس میں ابہام ہے. کیا ابہام ہے؟ ہیں. کیا ہاں، سمجھتی ہیں؟ جملہ تو پورا ہے. مطلب کس حساب سے اچھا ہے، یہ ہاں، اس کے اندر کس ہے نا. چیز میں اگرچہ اچھا جملہ ہے؟ مکمل ہے کس چیز میں لیکن اچھا معنی میں ہے؟ ابہام کس ہے. چیز میں اچھا ہے؟ کہ کس کس اعتبار لحاظ سے یا کس اعتبار سے اچھا ہے. اس ابہام کو درج ذیل الفاظ سے دور کیا جا سکتا ہے. زید حسن وجہن، زید چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے. زید حسن ذوقن، زید ذوق کے اعتبار سے اچھا ہے. بالکل صحیح ہے نا. اچھا، اچھا کس میں ہوگا؟ چہرے مورے کے حساب سے اچھا ہوگا، شکل و صورت میں اچھا ہوگا، یا پھر ذوق میں اچھا ہوگا. اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. بعض لوگوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. جب کوئی چیز بائے کرتے ہیں عادت تو میں اچھا اچھی بائے ہے. کرتے ہیں، اور اچھی چیز لیتے ہیں، وہ قیمت کو نہیں دیکھتے. تو وہ ایک ذوق ہوتا ہے، اچھے کھانے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، اب تمجیز کی جو ہیں قرآنی مثالیں آگے آ رہی ہیں، تو ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا اکثر من کا مالن. سورہ اب آپ نے کہف کے بتانا اندر ہے کی یہ جو کس چیز کا ہے. ابہام ہے. انا اکثر من کا مالن. اب اگر یہ جملہ، یہ لفظ ہٹا دیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مالن جملہ، نہیں یہ ہوتا جملہ ہے، مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. خبر افعلوا ہے. کا، افعلوا کا وزن مضاف بھی بنتا ہے اور خبر بھی بنتا ہے. تو یہاں پہ صرف خبر بن رہا ہے، کیونکہ مضاف نہیں بن سکتا نا. یہاں پہ آگے من آ رہا ہے. مضاف بنانے کے لیے آگے اسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو افعلوا کا وزن ہوتا ہے وہ من کے ساتھ بھی آتا ہے اور مضاف بن کے بھی آتا ہے، یعنی اس کے آگے مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. جب من کے ساتھ آتا ہے تو دو چیزوں میں کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے. افعلوا کا جی. وزن جب من کے ساتھ ہوتا ہے تو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، اور جب وہ اس کے آگے مضاف الیہ آ جاتا ہے تو وہ احسن الخالقین ہے نا، ارحم الراحمین. تو وہ کیا ہے؟ اب وہ افعلوا کا جو صیغہ ہے اس کے آگے مضاف الیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجرور اسم آ رہا ہے. تو وہ جو ہوگا وہ سپرلیٹو ڈگری ہوگا. یہاں پر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے من کے ساتھ. یہ ہاں، کیونکہ آگے انا ہم اور اکثر من کا. ہائی لیول پہ بھی جانے والے انشاءاللہ. تو پھر یہ چیزیں بیسک اچھی ہوں گی نا، تو پھر وہ والی بھی بلڈ ہوں گی اوپر. تو میں کیا ہوں؟ اکثر زیادہ ہوں. زیادہ ہوں من کا تجھ سے، اس یعنی سے. دو میں مقابلہ ہو رہا ہے، میرے میں اور تجھ میں. ہاں، کس تجھ میں. اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے. مالن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ جملہ بول کے چھوڑ دیں گے تو ابہام ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ ابہام. نمبر دوسرا پڑھیں. العرب اشد کفرا و ہاں، نفاقا. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ کفرن. ٹھیک ہے نا. کفرن. کفرن، شدید ہیں، زیادہ شدید ہیں. یہ بھی افعلوا کا صیغہ ہوتا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے اشددو، افعلو. لیکن پھر وہ دال اور دال کو جب مرج کرتے ہیں نا آپس میں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شدو ہو جاتا ہے. اشد ہو جاتا ہے. ہاں، اشددو. تو دال پہ بھی زبر آ رہی ہے اور آگے بھی. تو ان دونوں کو مرج کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو دال، پہلے والے دال کی زبر کو پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں.
تو اس طرح وہ اس استاذ پہ ایک بار سکون کر دیجیے، کر کے بتا ایک بار دیتے. کر دیجیے. جی. وہی میں کہہ رہی صحیح، تھی. اشددو تھا نا، اس پہ وہ تھا جزم تھا. ہاں اشددو. دیکھیں اب اس کو مرج کرنے کا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کون سا طریقہ، یعنی اس میں مجھے وہ ورڈ ابھی یاد نہیں آ رہا، یعنی یہاں پہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا. کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسی سچویشن نہیں ہوتی. اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا لفظ. تو یہ اچھا ایسے بولتے ہیں نا، اگر سیم ورڈ آ نہیں جائیں تو. اس کو اچھا پھر یاد آتا تو بتاتی ہوں. اچھا اشددو جو ہے نا، یہ آپ کی ایک سچویشن ہے جس میں آپ کو کچھ زیادہ کچھ نہیں کرنا کر رہا ہے. آپ نے بس کیا کرنا ہے، اس زبر کو پیچھے ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو ساکن کرنا ہے، کیونکہ تشدید لانے کے لیے پہلا حرف ساکن اور دوسرا جو ہے متحرک ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس دونوں متحرک آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کا جو ہے اس کا جو زبر تھی اس کو پیچھے ٹرانسفر کر پیچھے ساکن تھا. تو اب آپ کے پاس وہ سچویشن آ گئی کہ آپ ان دونوں کو مرج کر سکتے ہیں. تو یہ کیا بن اور جائے گا، شد لگا دیں تو ہاں تشدید یہ ہو اشدو، جائے گا یہ اشدو ہو اشد. جائے گا، آپ کو پتہ ہی ہے اشدو ہو جائے گا یہ، اس میں کوئی مشکل نہیں. تو اب یہ کیا ہے، اس کے اوپر یہ تشدید لگائیے، اس میں دو حرف ہیں، پہلے حرف پہ سکون ہے اور دوسرے پہ پیش ہے، اشدو ہو گیا. تو اشددو اشدو بن جاتا. اسی طرح اخیرو سے ہی نکلا ہوا ہے آپ کا خیرن، اور اشررو سے نکلا ہوا ہے آپ کا شرن. ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ بھی اسی طرح بنے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس لیے اس کو اس فارم میں اشدو کی فارم میں نہیں رکھا گیا، اس کو خیرن اور شیرن بنا دیا گیا کیونکہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ. تو اگر بار بار ہم اشررو تو اخیرو کرتے تو وہ برا لگتا نا. تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشدو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو صرف آپ نے کیسے بنایا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. تو الاعراب مبتدا ہو گیا، اشدو کیا ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ آپ کی خبر ہو گئی. اور کس چیز میں زیادہ ہے، وہ کفر میں اور نفاق میں. ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں کو جی ملا کے بنا لیں، کیا بنا لیں، تمییز بنا لیں. ٹھیک ہے، یا پھر ہاں صرف اس کو بنا لیں، واو کو حرف عطف کہہ دیں اور اس کو کہہ دیں کہ یہ اس کے اوپر معطوف ہے. یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، معطوف علیہ ہی، اور یہ معطوف ہوتا ہے. یہ مرکب عطفی اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی، نہیں تو میں پڑھا دوں گی پھر کسی دن. یہ اس مرکب ناقص میں نہیں آتا، اس کی الگ ہی کہانی ہوتی ہے. اس میں پہلا والا صحیح. معطوف ہوتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے، جو پہلے چیز ہوتی ہے وہی بعد میں ہوتی ہے واو کے. یا منصوب ہے تو یا میں منصوب ہے، یا مجرور ہوگی تو بالکل مرکب توصیفی والی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں واو ہوتا ہے. تو یہ اس لیے حرف عطف ہوتا ہے، او بھی ہو سکتا ہے، حرف عطف اور بھی ہوتے ہیں نا، تو کوئی بھی حرف عطف جی بیچ میں آ سکتا ہے تو وہ مرکب عطفی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو مرکبات کتنے ہوتے ہیں ناقص، جاری ہوتا ہے، چار ہی چار. ہوتے ہیں، جاری، اشاری، توصیفی، اضافی. اضافی، چار ہی ہوتے ہیں. اس کو نہیں ڈالتے، حالانکہ یہ بھی ایک مرکب ناقص ہے لیکن اس کو ڈالتے نہیں ہے. اس میں چار ہی مرکبات بنتے ہیں، ناقص چار ہوتے ہیں. اور تام کتنے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ جملہ. ہاں مرکب تام دو ہی ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اور یہ چار ہوتے ہیں. اس کو یہ نہیں ڈالتے. بیسک لیول پہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے رائٹر ہوتے ہیں جن کو گرامر میں زیادہ نہیں پتا ہوتا، وہ اس کو بھی مرکب عطفی کو بھی نمبر 5 بنا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر جی کسی نے بالکل. الہدا کی کتاب پڑھی ہے تو اس میں بھی یہی ہے، مرکب عطفی کو بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں. بیسک لیول پہ صحیح ہے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے، چلو یہ بھی ایک مرکب ہے، واو آ گیا اور پھر مرکب عطفی بنا دو. اسی طرح مرکب عددی بھی ہوتا ہے، وہ بھی ڈالتے ہیں اس میں، لیکن بیسک جو چار ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اوپر سے ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ کہانی ہوتی ہے. یہ صرف چار ہیں بیسک جو جملے میں یوز ہوتے ہیں. یہ تو پھر تمجیز بنا نا، یہ اب جملے میں کیا بن رہا ہے پھر اس حساب سے ہوگا. تمریز جملہ. اچھا جی آگے پڑھیے. کل نارو جہنما، کل نارا جہنما اشد حرا. کل نارو کہہ اب دیجئے. اچھا اب نارو جہنما کیا بنے گا، نارو جہنما خبر بنے گی نا. نہیں مفعول بنے گی یا فاعل. ہاں کل کے کل بعد نہیں، معقولہ فائل آتا ہے نا. نہیں، فائل نہیں ہوتا. فعل امر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ہی فائل کے ہوتے ہیں.
یہ جو فعل امر ہوتا ہے یہ آپ کا مخاطب کے سیغوں سے بنتا ہے. تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ 9 سیغوں میں کیا ہوتا ہے مضارع میں اور ماضی کے 12 سیغوں میں, اور مضارع کے ساتھ ہی 9 لگا سے ہوا ہے نا ساتھ ہی فائل میں. لگا ہوا, ساتھ ہی لگا ہوا. انتا ہوگا. اچھا یہ آپ مجھے مفعول بتائیں کہ کل جو ہے, ٹھیک ہے نا, کل وہ جی اگلے سیغوں میں ساتھ ہی لگا ہوا ہے, لیکن پہلے سیغے میں کیا ہے جس میں انتا ضمیر آتی ہے, 7واں سیغہ بنتا ہے نا فعل مضارع کا, یا فعل مضارع سے یہ امر بنتا ہے نا, ماضی سے تو نہیں بنتا. جی جی تو 7واں نہیں سیغہ جو ہے اس میں فاعل کدھر ہوتا ہے؟ 7ویں 13ویں اور 14ویں سیغے میں فاعل کدھر ہوتا ہے؟ ہڈن ہوتا ہے. اس کے اندر ہی ہوتا ہے, آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے اندر ہی جی ہوتا ہے, جی ساتھ بھی نہیں ہوتا. اور جس طرح پہلا اور چوتھا سیغہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. ساتھ. اچھا فعل مضارع کی جو گردان ہے اس میں صرف 7واں سیغہ 13واں سیغہ اور 14واں سیغہ کے اندر جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ ہی ہڈن ہوتی ہیں. تو کل کے اندر ضمیر ہڈن ہے, لگی ہوئی نہیں ہے ساتھ, کیونکہ یہ 7واں سیغہ ہے. لیکن اس کے بعد جو 5 سیغے آ رہے ہیں ان میں کیا ساتھ لگی ہوئی ہے, کلا, کلو, کلی, کلا, کلنا, ان میں جی ضمیریں ساتھ لگی ہوئی جی ہیں فاعل کی. ساتھ ہی ہے. صرف 7واں سیغہ یعنی فعل مضارع, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میرے ذہن میں آگئی, میں نے بتائی ہے. ورنہ تو میں یہ کہتی رہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی بیسک لیول پہ اس کے جب بھی آپ فعل امر دیکھیں تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو صرف 7ویں سیغے میں اندر ہوتا ہے بس, باقی سیغوں میں ساتھ ہے. کلی جو ہے چوتھا, کون سا سیغہ جا کے بنتا ہے کلی والا مؤنث کا, اس سیغے میں بھی آپ کی یا جو ہے نا وہ اس میں آپ کا فاعل ہے, ساتھ لگا ہوا ہے. وہ کلی میں یا جو ہے وہ آپ کی جی ضمیر ہے نا, فاعل ہے نا, انتی ہے نا. تو اس کا کیا کلی جی میں کیا ہوتا ہے, انتی ضمیر ہوتی ہے. جی یہ سمجھ آ رہی ہے بات, کلی میں ضمیر انتی ہے. جی انتی کہاں لگی, اندر ہے, ہڈن ہے, نہیں اندر نہیں ہے, یا ہے, جی یا ہے, یہ یا انتی ہے, ٹھیک ہے. کلی میں صرف پہلے 7ویں سیغے میں فعل مضارع کی ترتیب کو یاد رکھے نا, 7واں 13واں اور 14واں سیغہ, یہ 3 سیغوں میں ہی ضمیر کدھر آتی ہے, ہڈن آتی ہے. تو یہ آپ کا 7واں سیغہ ہے, اس میں ہی ہڈن ہے. باقی جو کلا آتا ہے, کولو آتا ہے, کولو آتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کل اور کلا اور کلو. کلو اس میں, ہاں اس میں کلو ہوتا ہے نا, تو کلو جی جمع باجی کا ویسے صیغہ تو ہوتا ہے. کیا بول رہی ہیں؟ قولا یا قولو ہوتا ہے نا. ہاں میں نے کہا یہ تو ویسے بھی فعل امر ہے, تو فعل امر میں تو اچھا, 2 ہی بہت ضمیریں یہاں پر ایک ہوتی بات ہیں. اور بھی سمجھ لیں, لوگ کالو اور کلو میں کوئی فرق نہیں کرتے, دونوں کا ترجمہ ایک ہی کرتے رہتے ہیں. کالو فعل ماضی ہے اور یہ کیا فعل امر ہے, جی یہ کلو ہے. اس کو یہاں پہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ قرآن میں یہ سیغہ کلنا کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تم سب جی کہو, اور کالو انہوں نے کہا, تو یہ بہت فرق ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ ہے آپ کا, جیسے آمنا اور آمنو, آمنا بھی نہیں بلکہ آمنو زبر کے ساتھ. اب مجھے آپ لوگ ترجمہ بتائیں گے, آمنو اور آمنو کا ترجمہ, فوزیہ. آمنو وہ سب ایمان لائے. یہاں پہ زبر آ رہی ہے میم پہ, نوٹ کریں, اور یہاں پہ زیر آ رہی ہے میم پہ. زبر والا فعل ماضی ہوگا, یہ ماضی ہے, اور نیچے جو ہے وہ فعل مضارع تیسرا سیغہ ہوگا. آمنو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا دیکھیں, ایک قرآن میں آیت آتی ہے, یا ایھا الذین آمنو آمنو, ساتھ ہی آمنو کے ساتھ آمنو بھی آ گیا, تو دونوں کی میننگ میں فرق ہے نا. اے وہ جی لوگوں جو ایمان لائے, یہ تو سب کو رٹا ہوا ہے, جو ایمان لا چکے ہو, جو ایمان لائے ہو, ٹھیک ہے نا. آمنو تم سب ایمان لاؤ. ہاں حیرت کی بات ہے نا, امر کا ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب ایمان لاؤ, یعنی ہمارا ایمان ابھی قبول نہیں ہے اللہ کو. ہر ایمان والے کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. آمنو تم سب ایمان لاؤ, امر ہے یہ.
یعنی عربی زبان میں اگر آپ زبر کو زیر اور زیر کو زبر پڑھتے ہیں نا تو کتنا میننگ میں فرق آ جاتا بہت ہے. زیادہ. تو یہ بہت خیال سے تلاوت کرنی ہوتی ہے. کولو میں استاذہ اور عام کالو میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. استاذہ آمینو فعل امر ہے. فعل امر ہے یہ. جب زیر آئے نا تو فعل امر ہے. زبر آئے نا یہ ہر غائب کے صیغے میں ہوگا. لیکن یہاں پہ چونکہ اس میں حرف عطف آتا ہے نا, کاف واو لام روٹ ورڈ ہوتے ہیں, اس میں تھوڑا ڈفرنٹ طریقہ ہے. زبر زیر سے فرق نہیں پڑ رہا بلکہ کس سے فرق پڑ رہا ہے, لفظ ہی چینج ہو گیا. یہ کل سے بنا ہوا ہے, کولو کل سے بنا ہوا ہے, کل کلا کولو. اور یہ کس سے بنا ہوا ہے, قالا قالا قالو. یہ قالا اور کالا کالا قال. سے بنا ہوا. تو یہ چیزیں اگر آپ بیسک نہیں سمجھیں گے, میں ان پہ کیوں زور دے رہی ہوں, رک رک کے ایک ایک چیز بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں پھر آپ کو بہت دیر میں خود کو سمجھ میں آئیں گی. یہ جب تک آپ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی آیت پہ تب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آمنو اور آمینو میں کوئی فرق نہیں کرتے, کالو اور کولو میں کوئی فرق نہیں کرتے. کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ بار بار یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, آمنو اور آمینو کی غلطی اور کالا اور کولو اور کالو کی غلطی. تو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ گرامر نہیں پڑھی ہوئی. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ کل سے بنا ہوا ہے. اب اس میں دیکھیں ضمیر ساتھ ہی لگی ہے, کلا میں بھی آپ کی ساتھ ہی لگی ہے, کلو میں بھی ساتھ ہی لگی ہے. صرف جو کل ہے 7واں سیغہ اس میں اور 13ویں اور 14ویں سیغے میں یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ اندر ہی ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ اندر رہیں گی, چاہے فعل امر کی گردان ہو چاہے کہیں بھی ہو. بلکہ یہاں ہم کہتے ہیں نا پہلا اور چوتھا سیغہ ایک ہوتا ہے, ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن یہاں فعل امر کی جو گردان ہے اس میں پہلا اور چوتھا ایک جیسا نہیں ہے. پہلے میں کیا ہے, ضمیر اندر ہی ہے. چوتھے میں کیا ہے, کلی میں کیا ہے, ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ حاضر کی سیغے ہیں نا, غائب کے سیغوں میں پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتے ہیں. ضمیر اس کا فاعل باہر بھی آ سکتا ہے, اندر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. اندر ہوگا تو کیا ہوگا, ہوا اور ہیا ہوگا, اور باہر آئے گا تو فعل کے مطابق ہوگا. صحیح ہے. پھر مونس کا چوتھا سیغہ ہے تو آگے فاعل بھی مونس ہوگا. تو یہ چھوٹی باجی آپ چھوٹی ہمیں چیز. وہ کرائیں گی نا, 20 لیٹر کی جو ہے وہ ہاں سب حرف کچھ, علت. ہاں سب کچھ کرواؤں گی, سب اپنے ٹائم پہ ہوگا. یہ پہلے یہ چیزیں سیکھ لیں ابھی, کیونکہ کل کے اندر جانا, کل کو بنانا, کلی کیسے بنا ہوا ہے, کلو کیسے, اس پہ جانے سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ فائل کے در اندر ہے یا باہر ہے. وہ تو امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں یاد کریں کہ 3 کا کیا ہوتا ہے, اندر ہی ہوتا ہے. 2 کا اندر باہر آ سکتا ہے, ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی 2 کا اندر باہر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ماضی کی گردان میں بھی. اور اچھا, پھر 9 سیغے جو مضارع کے ہوتے ہیں ان کے اندر فاعل جو ہوتا ہے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. اچھا, ماضی میں کیا ہوتا ہے, 2 کا اندر باہر آ سکتا ہے, 12 کا ساتھ لگا ہوتا ہے. یہاں پہ تو 9 کا ساتھ لگا ہوا ہے نا مضارع میں. ماضی میں 14 سیغے ہوتے ہیں, 2 کا اندر باہر آ سکتا ہے, باقی 12 کا ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پکی کریں اپنی. جب یہ ہو جائیں گی تو پھر آپ کو آدھا کام تو آپ کا فنش. وہ جو آپ فائل ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, اندر ہے باہر ہے, کدھر ہوگا, آگے تو نہیں ہے کہیں جا کے. صرف 2 سیغوں میں آتا ہے, وہ کہیں بھی آ سکتا ہے جملے میں, فوراً بعد میں بھی آ سکتا ہے اور کہیں آگے جا کے بھی آ سکتا ہے جملے میں. ٹھیک ہے, تو وہ اسم مرفوع ہی ہوگا جو کہ 2 سیغوں میں فائل بنے گا ظاہر. تو اس لیے تھوڑا سا 2 سیغوں میں چاہے ماضی ہو مضارع ہو آپ کو کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ فائل اندر والا لیں گے یا آگے آئے گا. تو تھوڑا جملے میں نظر مار کے پھر آپ دیکھا کریں. تو یہاں پر تھے ہم, یہ تو اس میں کیا ہوا, کل یہاں سے بات چلی تھی نا. تو کل نارو جہنما, نارو جہنما کون سا مرکب بن رہا ہے عائشہ؟ مرکب اضافی بن رہا ہے کیونکہ آپ مرکب کو بنا کے پھر آپ فائل بناتے ہیں نا. ویسے تو فائل نارو ہی ہے, وہی مرفوع ہے, یہ تو مجرور ہے نا. جی. مجرور کیوں ہے؟ یہ مرکب یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مضاف الیہ کے وجہ سے. زبر کیوں آ رہی ہے, زیر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ جہنم کے سارے نام کے جی غیر منصرف. غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے تو نارن بھی ہے, نارن تو منصرف ہے نا, جی یہ بھی جہنم جی کا نام ہی ہے نا. اس میں جی فرق کریں تھوڑا سا. جتنے بھی جہنم کے نام ہیں وہ مونس تو ہوتے ہیں, مونس تو سارے ہوتے ہیں, جتنے بھی جہنم کے نام قرآن میں آ رہے ہیں وہ مونس ہیں. لیکن جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ سارے نہیں ہوتے,
اس میں جہنم جو ہے یہ کیونکہ نان عربک نیم ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے. سارے نہیں ہوں گے، سارے جملے نہیں میں ہوں اس گے. کا استعمال کیا ہے؟ اچھا جناب، اس کے بعد آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. اشدو ہر رن، اشدو بھی کیا ہے؟ وہی صیغہ ہے اوپر جو ہم نے پڑھا ہے. ہر رن کیا ہے؟ ہر رن گرمی، زیادہ حرارت، گرم. حرارت کے حساب سے. تو کل کہہ دیجئے نارو جہنما، جہنم کی آگ جو ہے، اب یہاں تک چھوڑ دیں گے تو اشدو، اشدو جو ہے اس کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، جو اسم تفضیل کے بعد آتا ہے، وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تمجیز ہوتا ہے. تو زیادہ شدید ہے کس اعتبار سے؟ گرمی کے اعتبار سے. گرم. تو اس کو آپ نے نہیں بیچ میں شامل کرنا. آپ منصوب اسم خالی ہوگا. دس از ناٹ منصوب. یہ اشدو تو افعلو کے وزن پہ مرفوع ہے. یہ جو منصوب اسم آ رہا ہے نا، یہ تمجیز آپ کا. اور جب دو زبر کے منصوب بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے تمجیز. تمجیز کے بارے میں 2-4 باتیں یاد رکھیں، 3 باتیں کم از کم یاد رکھیں. ایک تو یہ واحد ہوتا ہے، ویسے تو جملے کی شکل میں بھی تمجیز آ رہی ہوتی ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گی، انہی مثالوں میں آ رہی ہے. لیکن زیادہ تر جو تمجیز ہوتا ہے وہ اس کی 3 ہوتی ہیں. وہ ایک تو واحد ہوگا وہ ضرور، دوسرا منصوب ہوگا، تیسرا نکرہ ہوگا. منصوب تو معرفہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن یہاں پہ منصوب نکرہ ہوگا. تو 3 باتیں کون سی ہوگی؟ واحد، منصوب اور نکرہ. اس میں تینوں چیزیں ہیں، اس میں تینوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہے نا تینوں چیزیں. نکرہ بھی ہے، 2 یعنی منصوب ہوگا تو تبھی تو الف آ رہا ہے نا، تبھی تو الف آ رہا ہے نا، کیونکہ نکرہ ہے. نکرہ میں تنوین آتی ہے، تو تنوین آ گئی نکرہ کی وجہ سے، اس لیے آگے الف بھی آ گیا. واحد ہے، واحد پہ 2 زبر سے آتا ہے. 2 زبر سے نسبی حالت یا تو واحد پہ آتی ہے یا پھر جمع مکسر پہ آتی ہے. تو جمع مکسر تو نہیں ہے نا، یہ واحد ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ نکرہ بھی ہو گیا، منصوب بھی ہو گیا اور واحد بھی ہو گیا. تو یہ بس یہ 3 باتیں یاد رکھیں. استاذہ اس جملے میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ نارو جہنم یہ مبتدا بنے گا کیا؟ کیونکہ یہ تو معرفہ ہے نارو. فائل بنے گا نا، پیچھے فعل آ رہا ہے نا، تو فعل کا کیا تو بنے گا؟ اچھا فعل کا اگر آپ نے فائل وہ بنا لیا، اچھی بات آپ نے یاد دلائی، فائل تو ہم نے اندر ہی ڈھونڈا تھا. پھر نارو جہنما جی کیا بنے گا؟ یہ مبتدا ہوگا. نہیں، یہاں سے لے کے کل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہی فائل ہے یہ. اچھا جی پہلے صیغے میں اندر ہی ہے، باقی اگر یہاں پہ کولو لکھا ہوا ہے یا کالو لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا تو فائل جو ہوگا نا وہ ساتھ ہی ہوگا. اب جی یہاں پہ اس کے اندر ہی فائل ہو گیا. اب یہ کیا بنے گا؟ اس کا مقولہ بنے گا. اس کو چھوڑ کے باقی یہ سارا مقولہ بنے گا. جی کیا ہوتا ہے مقولہ؟ مفعول بنتا ہے نا. جی دیکھیں کل اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ قول ہے نا، مقول ہے نا، مقولہ ہے نا. کیا کہا جا رہا ہے؟ نارو جہنما اشدو، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا ہی جملہ جتنا ہر رن تک آ رہا ہے نا، یہ سارا ہی مقولہ ہے. لیکن اس میں آپ کا مفعول کیا، جو آپ کا مفعول بن رہا ہے نا، جو قول ہوتا ہے یا جو مقول القول ہوتا ہے، 2 نام ہوتے ہیں اس کے. قول بھی کیسے؟ مقول القول. اچھا وہ جو ہوتا ہے محلن منصوب ہوتا ہے. محلن منصوب ہو کے یہ کیا بن رہا ہے؟ پورا جملہ یہ مقولہ بن رہا ہے. اب مقولہ جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، محلن منصوب ہوتا ہے. تو اگر آپ اس پورے کو ہی مقولہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پورا ہی مقولہ ہے، یہ پورا ہی مقولہ ہے، تو اب اس کو آپ مفعولن بھی ہی نہیں بنائیں گے، بلکہ اس پورے مقولے کو آپ کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے، اس کو تمجیز بنائیں گے. جی نارو جہنم اشد حرا. صحیح ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کل کی کوئی بھی فارم آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر یا باہر فائل ہو سکتا ہے. اندر باہر کا مطلب کیا ہے؟ کالا کے باہر بھی ہو سکتا ہے اور کالت کے بھی باہر اندر آ سکتا ہے، ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور 7ویں صیغے میں اندر ہی ہوگا. یہ بات طے ہے. اس کے بعد جو آگے چیز آ رہی ہوتی ہے، فعل اور فاعل آ گیا، تو جو آگے چیز آ رہی ہوتی ہے وہ کہی جا رہی ہوتی ہے. یہ پوری بات کہی جا رہی ہے.
یہ مقولہ ہے. اب یہ فی محلی منصوب ہوتا ہے. آپ کے یہاں تو دمہ لگا ہوا ہے, یہاں یہ مجرور ہے, یہاں بھی دمہ ہے, یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مقولہ ہے. مقولہ جو ہوتا ہے یا تو وہ مفعول بھی بنتا ہے کیونکہ منصوب ہوتا ہے, یا پھر وہ کیا بنتا ہے یہاں پہ جیسے تمجیز بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے کیا کریں, اس کو آپ تمجیز بنا لیں صرف, اور یہ والے کو کیا بنا لیں؟ مفعول بھی بنا لیں. یہ اس کو اتنا کر کے مفعول بھی بنا لیں, اس کو تمجیز بنا لیں. صحیح ہے. اگر آپ کو زیادہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ پورا کیسے تمجیز بن رہا ہے, پورا اس لیے بن رہا ہے کہ وہ محلن منصوب ہے. جملہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, اس کو جو کچھ وہ بن رہا ہو اس کو اس کا اعراب دے دیتے ہیں. جیسے یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے, مقول القول. تو سوری حال نہیں بن رہا, تمجیز بن رہا ہے. اور تمجیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. اگر حال بن رہا ہوتا تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. مفعولن بھی, تو مفعولن بھی ہی بن رہا ہوتا تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو مقول القول کو یہاں پہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اتنے کو مفعولن بھی ہی بنا لیں, مقول القول کو اتنے کو مفعولن بھی ہی بنا لیں, اس کو تمجیز بنا لیں. اچھا آگے چلیے. کبر مقتا, کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ما لا پورا تفعلون. سب کیا لا کو تھوڑا لمبا کرنا, ما کو بھی لمبا جی کرنا, ما لا کو بھی, ورنہ مطلب واضح نہیں ہوتا. لا ہاں, اگر آپ ما صرف لا لا کر دیں گے تو صرف لا کا مطلب اور ہوتا ہے. اچھا کبر مقتن, کتنا بڑا ہے, یعنی کتنا بڑا کیا کبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبر کیا ہے؟ ماضی ہے نا, وہ ہے نا, فعل ہے نا. جی جی کرومہ ہاں, یا کرما باب سے کبورا ہی ہوتا ہے ہاں نا, کشورا کبورا, یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مقتن جی کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنا لیں, عند اللہ. ٹھیک ہے نا. ان تقولو, کہ تم کہو, ما لا تفعلون. تو یہاں پر جو تم نہیں کرتے. ہاں, اب آپ اس کو بنا لیں. اس میں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس میں کیا بن رہا ہے, کون سی چیز ہے جو جملہ یہاں پہ ابہام کو دور کر رہا ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون. تفعلون. ہاں, ان تقولو, کہ تم کہو, ما لا تفعلون. تو یہ جو تم والا نہیں کیا کرتے. بنے گا پھر؟ جملے کی کچھ بتائیے بھی نا. یہ ما لا تفعلون, تفعلون فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے, اور نون نہیں گرا ہوا تو یہ لا نفی ہے نا. اور ما جو ہے یہ اللہ زی کا, اللہ زی کا معنی دے رہا ہے. جب جی ما مائے اللہ زی کے مسلم. معنی میں آتا ہے تو وہ اسم موصول ہوتا ہے, اس کے آگے صلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جی وہ جی صلہ ہوتا ہے اس کا آگے. تو یہ آپ کا اسم موصول اور صلہ مل کے دونوں کیا بن رہے ہیں؟ تمیز بن رہے ہیں. محلن منصوب ہو کے تمییز بن رہے ہیں. صرف یہ بن رہے ہیں. اسم موصول اور اس کا صلہ مل کے محلن کیونکہ جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا, تو جو آپ کو جملے میں دینا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم پھر محلن منصوب کر کے کیا کریں گے, اسم موصول اور آگے جملہ ہے, جملہ فعلیہ ہے, تو جملہ فعلیہ ہو یا صلۃ الموصول ہو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو اسم موصول اور دونوں کو جمع کر کے ہم کیا بنائیں گے, اس کو محلن منصوب کر کے تمجیز بنائیں. ظاہر ہے جب جملہ تمجیز کی شکل میں آئے گا تو محلن منصوب ہوگا نا, اس کے اوپر آپ کو دو زبر بھی نہیں نظر جی آئیں گے اور یہ بھی نہیں. اب آگے کیجئے, پھر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو یہ صرف آپ کا تمجیز بن رہا ہے, سارا نہیں بن رہا, یہ پورا جملہ نہیں بن رہا. دیکھیں نا, تقولو پھر کیا آ گیا آپ کا, پھر تقولو فعل آ کیا آ گیا. گیا, پھر کا وہ آ گیا. تو اس کے آگے اس کا مقولہ ہے نا, ما لا تفعلون. اس کے اندر فاعل ہے یا ساتھ فاعل ہے؟ ساتھ فاعل ہے. ٹھیک ہے. 7 فائل. اچھا اب مجھے بتائیے یہ کیا ہے اصل میں, کیا تھا یہ؟ ماضی ہے, یہ مضارع ہے؟ یہ مضارع ہے. مضارع کیونکہ علامت مضارع لگی ہے. تو اس کا تقولون ہوتا ہے نا, یہ تو ماضی ہی ہوتا ہے وہ. تو تو ان اس حرف مصدریہ کی وجہ سے اس ان کا کی وجہ سے جو ہے نا, ان کی ان کی وجہ وجہ سے سے ڈراپ ہو گیا نا. ان منصوب کرتا ہے نا. ان جب بھی فعل جی مضارع کے معنی میں آتا ہے وہ مصدر کا معنی دیتا ہے. جی تو یہاں پر یہ ان تقولو جو ہے یہ مصدر کا معنی دے رہا ہے. اس کو چھوڑ دیں, آپ کی تمییز ما لا تفعلون اتنی بنے گی. وہ جو تم نہیں کرتے ہو وہ کہتے کیوں ہو. اچھا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت غصے کی ہے. مقتن, غیظ اور غضب سے اوپر بھی کوئی ورڈ ہو نا تو مقتن میں آتا ہے.
اللہ کے نزدیک ترجمہ ان کیجیے تو تقولوا کہ استاذ تم کہو. ترجمہ کیجیے تو پوری جملہ کی. ترجمہ اب آپ ڈھونڈیں گی جا کے, میں قرآن کا ترجمہ غلط نہیں کرنا چاہ رہی. آپ اس کا ترجمہ آیت نمبر الصف کا ترجمہ 3 کا آپ جا کے دیکھیں اور صحیح کر کے وہ ترجمہ بھی دیکھیں اور پھر خود کا ترجمہ بھی کر کے دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں اس میں تمجیز کدھر آ رہے. مقتن کا میننگ کیا ہوگا میم؟ مقتن کا بتا رہی نا, ناپسندیدہ. غصے سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہوتی, شدید غصہ, غضب. جی, کبورہ مقتن, سب سے زیادہ بڑے بڑے غضب ناگوار. کی, بالکل. اچھا آگے بڑا چلیں ابھی. غضب ہے عند اللہ, اللہ کے نزدیک ان تقولوا. اچھا اس میں مالا تفعلونی ہے, یہ اس کو نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, اس کو بنائیے گا. صحیح. اچھا والآخرۃ والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. اچھا اس کا آیت کا انالیسس کریں گے. میں انالیسس کر کے میرے پاس ایک کتاب ہے نور الیقین, اس کے اندر بھی میں اس کا انالیسس کر کے آپ لوگوں کو صحیح اس کا بتاؤں گی, ٹھیک ہے, کہ اس کا صحیح ترجمہ یا کیا چیز بن. اس میں ٹرانسلیشن تو نہیں لکھا ہوتا, لیکن یہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی اس میں تمجیز کہاں ہے ڈیفینیٹلی. تو جہاں تک میرا خیال ہے اس میں یہی ہے. تو سورہ صف میں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے. والآخرۃ اکبر. والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. اچھا اب اس میں مجھے بتائیے کیا ہے. تفضیلا. صرف تفضیلا تفضیل, نہیں لگ رہا ہے, ہاں تو یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں وہ تو یہ بھی ہو جڑ ہے. سکتا ہے, یہ نہیں یہ بھی ہے, منصوب ہے. یہ بھی یہ ہے, بھی ہوگا. ہاں یہ بھی ہوگا یہ درجات. یہ بھی منسوب ہو اکبر سکتا ہے. مضاف, اکبر مضاف ہو رہا ہے تو وہ مضاف وہ مجرور ہو رہا ہے نا. نہیں یہ مجرور منصوب ہے. مجرور ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ بھی تو پھر آپ کا منصوب ہو رہا ہے نا, تو یہاں کیوں نہیں آپ کا مجرور ہو رہا؟ ہر جگہ تو نہیں ہو رہا ہوتا, مرکب اضافی نہیں بن رہا ہوتا, ٹھیک ہے, ہاں ہر جگہ نہیں بن رہا ہوتا, تو یہاں بھی منصوب ہو سکتا ہے نا, تو یہاں بھی جی 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 منصوب ہے, ٹھیک ہے. ہر جگہ مضاف الیہ نہیں بن رہا ہوتا, ہر جگہ یہ نہیں بن رہا ہوتا. آپ وہ میں نے ایک بتا دیا کہ وہ مضاف بنتا ہے, آگے مضاف الیہ آتا ہے, وہ سپرلیٹو ڈگری میں ہوتا ہے. اور تو اس یہ دو وقت کیا واؤ ہے, ہیں, دو یہ بھی ہو دو سکتے ہے. ہیں. ہاں واو آ رہا ہے نا, اچھا تو واو میں جو چیز جی پیچھے ہوتی ہے وہ آگے بھی ہوتی ہے, جی جی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا, اور اس کو آپ تمجیز بنا لیں اکبرو, یا اس کو تمجیز صرف اس کو بنائیں, اکبرو کو نہ بنائیں, وہ آپ کی خبر بن رہی ہے اس کی. آپ اوپر والے جملوں کو بھی دوبارہ کریں تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, اور یہ کیا ہے, آپ کی تمجیز ہے. تمیز. اگر یہاں پہ اتنا چھوڑ دیں گے تو درجات نہیں لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا نا. جی آخرت میں زیادہ بڑا ہے, کس اعتبار سے بڑا ہے؟ درجات کے حساب سے بڑا ہے. آخرت جو ہے خود وہ زیادہ بڑی ہے درجات پہ. تمجیز ہو گیا. واکبر تفضیلا, فضیلت کے اعتبار سے, یعنی دنیا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے, دنیا کی وہ نہ درجات ہے نہ اس کی فضیلت ہے کوئی. اچھا اب اس میں دیکھیں تو ہم اشد من, اب من کے ساتھ آ رہا ہے, دیکھیں ہمیشہ مداخلہ تو نہیں بنتا اسم جی تفضیل. تو اشد منہم کمپیریٹو سے آ گیا بطشن, نا. تو اس میں تو بطشن صاف صاف لکھا ہو, وہ زیادہ شدید ہیں ان میں سے. بطشن, بطشن کیا ہوتا ہے؟ پکڑ کے حساب سے. کوئی ہوگی قوم ہوگی قرآن میں, قرآن کی آیت, اب اس میں آیت کا نمبر بھی نہیں لکھا ہو. ہم اشد منہم بطشن, تو بطشن کیا ہے؟ پکڑ کے اعتبار سے. اچھا ہوا افصا منی لسانا, تو اس میں بھی یہ والا مضاف تو نہیں بن رہا, لسانن جو ہے یہ آپ کا بن رہا ہے. جی جملہ ہوا اس میں ہے نا. افصح منی, یعنی کس کا جملہ ہے؟ یہ جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ان کی زبان میں لکنت تھی, تو انہوں نے اپنے, جب ان کو آتا نا کہ میرے بھائی کو بھی کے میرا لیے. مددگار بنائے, جی. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھائی زیادہ فصیح, یعنی اس کی زبان زیادہ صاف ہے مجھ سے, مجھ سے. یعنی وہ زیادہ صاف ہے مجھ سے لسان کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, بولنے کے اعتبار سے. اس کی زبان زیادہ فصیح ہے, یعنی میری زبان میں اگر لکنت ہے تو اس کی زبان میں کیا ہے؟ وہ فصاحت ہے. فصاحت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں, بلاغت, فصاحت. تو افصحو کیا ہے؟ اسی روٹ ورڈ سے افعلو کا وزن, کمپیریٹیو ڈگری ہے یہاں پہ. جی اچھا یہاں پر کیا ہے؟
हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उकबा। उक़बन। अब यहाँ पे क्या, ये मुब्तदा हो गया और ये आपकी खबर खबर बन गई, या फलू का वजन है ना, तो हम्म, ये खबर बन गई और ये तमयीज बन गई, और ये वाव आ गया। अब सवाबन दो आ रहे हैं ना यहाँ पे तमयीज, अता हो जाएगा। हाँ, सही है। खैरुन। चलें ठीक है, आपको इसका मीनिंग वाज़िया हो जाना चाहिए कि मुमय्यज़ या तमयीज क्या होती है। मुमय्यज़ वो होता है जिसके इब्हाम को दूर किया जाए। तमयीज क्या होती है, वो मंसूब इसम होता है, वाहिद होता है, नकरा होता है, ये उसकी बेसिक है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जुमले की शक्ल में भी आ जाता है, ठीक है। जी, जुमले की शक्ल में भी तमयीज आ सकती है, हमने दिखती है, सही है। अब इसमें से ये वाली तमयीज है या ये वाली तमयीज है, इसको मैं चेक करके दोबारा आप लोगों को बताऊंगी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बाकी सब जुमले वाज़े हैं। अच्छा, मुस्तस्ना सही। पढ़ें या ना पढ़ें, बताएं, मिक्स हो जाएंगे पढ़िए दोनों। पढ़ लीजिए। अच्छा, तो फिर हम यहाँ पे तो 9 नंबर लिखा हुआ है, तो फिर कैसे 14 हो गए? मैंने तो 14 बताया ना मंसूबात, मेरा सवाल तो उधर ही है, 14 कैसे हो गए? हम तो अभी नवा पढ़ रहे इन्होंने हैं, नवा हो रहा है और खाली हो रहा इन्होंने है। सरजा जो उन्होंने हमने उसको एक ही पढ़ा लिया है ना, है मफूलात को एक ही लिया है। हाँ, 5 मफऊलात मंसूब होते हैं, उसको भी इन्हीं में डाला है ना, तो इस तरह 14 हो हाँ, जाते हैं। तो कभी आप डाउट में नहीं रहना, इसलिए बता रही हूँ बार बार कि आप डाउट में रह के यहाँ तो 4 9 ही लिखे हुए हैं, तो 14 कैसे हो गए? 4 बाकी तो पढ़ाए ही नहीं, 5 तो 5 क्या है, वो उसी में आ जाते हैं मफूलात में, वो भी मंसूब होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, रिपीट कर लेते हैं। मफूलन बिही, बिही, मफूल मुतलक, मतलब मुतलक नंबर 2, मतलब नंबर 3 मफूल लहू, बिही, लहू, हाँ, मफूलन फीही, बिअजमिही, मफूलन मफूल मा। फीही, जी नंबर 3 मफूलन मफूलन बिही, फीही, मफूलन क्योंकि वो लहू। भी क्या होता है, मफूल होता है। उसके बाद नंबर 4 मफूलन लहू, उसके लह बाद मा हो। मा आहू, 5 हो गए ना। तो लहू क्या होता है, जी, लहू में क्या होता है? बिअजमिही कर लीजिए। इसका नाम भी एक और है, मफूलन ली अजली ही, जी मफूलन ली अजली, लेकिन वो मुश्किल नाम है तो मफूलन लहू बता देते रीजन, हैं। रीजन ली बताना अजली होता ही, है इसके अंदर किसी भी काम अ, का। किसी काम की रीजन, यानी कोई भी फेल जब होता है तो उसके पीछे कोई रीजन होती है करने की, जी, ठीक है ना। कोई ऐसे ही फेल नहीं होता, उसकी रीजन होती है। तो वो अगर रीजन आपके जुमले में आ रही है तो वो मंसूब आएगी, और वो क्या कहलाएगी, मफूलन ली अजली ही कहलाएगी, या मफूलन लहू, ठीक है। तो उसका जब से, 5 मफूल हुआ, एक हाल हुआ, 6 एक तमीज हुआ, 7 और अभी फिर अब एक हमने इस्तस्ना भी पढ़ना है, मुस्तस्ना जिसे कहते हैं, इस्तस्ना है असल में, तो वो भी हमने जी और पढ़ना है। उससे पहले वो भी है ना, उससे पहले इन्ना का इस्म था, काना की वो खबर हाँ, और वो थी, जो और मुनादा मरफुआत है, मुरक्कब 6 इजाफा था। मरफुआत होते हैं। अब हाँ कुरान मजीद में कोई मरफू इसम आ रहा है तो उन 6 में से होगा, ठीक है। मंसूब आ रहा है तो उन 14 में से होगा, और अगर कोई मजरूर होगा तो उन 2 में से रीजन होगी। लेकिन तीसरी रीजन मैंने आपको बदल वाली भी बता दी है, कि कहीं आप देखें जैसे लिल्लाही है ना, अब हम्म, लिल्लाही है ना, तो लफ्ज़ जलाला अल्लाह जो है ये मजरूर हुआ है ली की वजह से, तो आगे रब के नीचे जेर आ रही है, रब के नीचे जेर आ रही है। तो अब ये इसके नीचे जेर क्यों आ रही है, इसके पीछे तो हरफ जर भी नहीं है, और इसके पीछे तो दूसरी वजह क्या है, मुदाफ भी नहीं है। अल्लाह को तो मुदाफ नहीं बना सकते ना, कि बना सकते नहीं हैं? जी, नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना नहीं सकते? क्योंकि क्यों? हर इसमें जर हालत में है ऑलरेडी। हाँ, मुदाफ तो जर जबर सब में ही होता है, मुदाफ तो हाँ जेर में जबर में सब में ही होता है, तीनों हरकत आती हैं, सिंगल आती हैं, मुदाफ पे तनवीन नहीं आ सकती। कौन बताएगा इसकी रीजन, अच्छा। कि ये मुदाफ में क्यों नहीं बना सकती, अब इसको मुदाफ इलैह क्यों नहीं बना सकती? इसके ऊपर अलिफ आप ही लाम बता आ दो। रहा है, तो जो इसके आगे है, जी बिल्कुल यही मैं बोल। इसके ऊपर अलिफ लाम है अच्छा ना अल्लाह पे, ये अच्छा ली प्लस अल्लाह है ना, असल में तो वो अल्लाह है। तो अल्लाह का रब कैसे अच्छा मुदाफ इलैह बन सकता है, जबकि ये मुदाफ ही नहीं बन सकता? सोचने की बात है ना, जी समझ जी आई है बिल्कुल, बात कि नो नहीं आई? अननोन तनवीन होता है। जी आ गई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं करती हूँ ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है, इससे इल्म आपका पक्का होता है, पुख्ता होता है, याद दहानी होती है पीछे से पूरी। तो ये आपको अपने आप से भी करने चाहिए,
یہ فعل اچھا بہت مضارع ہے، اس مشکل کا ہوتا ہے ماضی باجی یاد رکھنا میں سارا نہیں، اس اتنا لیے تو میں تناظر دیکھیں، نہیں اس لیے تو میں جلدی بار بار دیکھتے ریپیٹ کرا رہی ہوں نا، ورنہ تو اب تک آپ کو یہ چیز آ بالکل جانی چاہیے، لیکن مجھے چونکہ ڈاؤٹ ہے کہ آئی ہے کہ نہیں آئی، اس لیے میں کوشچن کر لیتی ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں باجی مجھے وہ اللہ، والا بتائیے گا ذرا سا، کون سا والا؟ وہ جو اوپر والی اگزامپل جو آپ چیک کر کے بتائیں گی نا، اس میں آپ نے جو کہا جو ان آیا ہوا ہے، تو ان تو جو ہے وہ اگر سینٹر میں آئے، اننا جیسے شروع میں آتا ہے تو ان بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ وہ مصدر انا، والا آپ نے جو بتایا تھا نا، اس کے بعد یہ ہاں والا اس ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ان جو ہوتا ہے نا، اس کو مصدریہ کیوں کہتے ہیں؟ ان مصدریہ کہتے ہیں، یہ مضارع پہ ہی آتا ہے. وہ انا اور انا جو صحیح ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں. وہ اچھا ہمیشہ ٹھیک، انا اور اس کی بہنیں جملہ اسمیہ پہ آتی ہیں، وہ اپنے اسم کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع رہنے دیتے ہیں. رائٹ؟ یہ صحیح یہ ان ہے. ان جو ہوتا ہے اس کے آگے ہمیشہ فعل مضارع آتا ہے، اور یہ فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ ان لن کیا کرتے ہیں؟ لاموں کئی ٹھیک ہے، یہ 4 حرف ہوتے ہیں نا، چوک 4 ایزن، تو یہ 4 بیسک حرف ہوتے ہیں جو مضارع کو منصوب کر رہے ہوتے ہیں. اگر مضارع کا پہلا صیغہ ہو یعنی تقولو ہو تو پھر تو اس کی پیش کو گرا کے زبر دے دیں گے، ان تقولا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ صحیح تقولونا ہے، ٹھیک ہے، یا تقولانی ہے، پھر ان آ رہا ہے، تو پھر اس کی نون گرے گی، نون گر صحیح جائے گی، کیونکہ نون بھی دمے کے برابر ہوتا ہے. صحیح ہے، نون دمے کے برابر ہوتا ہے. یہ فائل ہے، نون صحیح فائل نہیں ہے. نون جو ہے وہ دمے مرفوع حالت کو ظاہر کر رہا ہے. تقولونا مضارع مرفوع ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ نون گر گیا ہے تو ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ چھیڑ دیتے ہیں صحیح پھر مجھے بتانا پڑتا ہے، ورنہ اتنی چیزیں میں مکس اپ نہیں کرتی. تو اس کو میں نے ان مصدریہ کہا کرتا کیونکہ یہ مصدر کے معنی میں چینج کا. اس کو مصدر معول بھی کہتے ہیں، اگر آپ نے کبھی کہیں نام سنا ہو تو. مصدر معول بھی کہتے ہیں، جب فعل مضارع سے پہلے ان آ جائے اور وہ مضارع کو منصوب کرے تو وہ مصدر کے معنی میں چینج ہو جاتا ہے. ہم پیچھے پڑھتے ہوئے تمہارا، ہیں اب اس کا باجی. مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا کہنا، تمہارا کہنا یعنی مصدر کا معنی کس میں ہوتا ہے؟ آپ کا دیکھیں کھانا پینا، جس میں نام. نہ آتا ہے آخر میں، ہے نا؟ جی تو اس کا معنی کیا؟ کہنا. تو نہیں اس پیچھے پڑا تو ہے ہم لوگوں نے، لیکن میری وہ کلاسز شاید مس ہو گئی تھی جو خفیف اور اخف والا کروایا تھا نا، اس لیے ہاں مجھے تھوڑا سا تھا کہ مصدریہ کیوں کہا ہے، میں نے کہا اس لیے کوئی بات معلوم نہیں، اس کو کرنا. ریپیٹ کر لیں گے. ہم فعل مضارع میں بھی کہ ہم چونکہ لسان القرآن پڑھیں تو وہاں سب چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی، بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ ریپیٹ ہو جائیں گی. یہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لسان القرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو پیچھے سے بھی میں پڑھا جی کے اب دوبارہ لا رہی ہوں نا، ٹھیک تو کہیں نہ کہیں آئے گا تو انشاءاللہ میں ریکارڈنگ آپ کو دے دوں گی، پھر آپ سن لینا. نہیں تو آپ کی ٹھیک ہے ساری بھائی. ریکارڈنگ پلے لسٹ میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں. اگر آپ مجھے کہیں تو میں بھی آپ کو نکال کے دے سکتی ہوں ریکارڈنگز. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ وہ بات جو میں یہاں پہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ مضاف بن رہا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. جی جی کیونکہ بے الف شک. لام کبھی بھی مضاف پہ نہیں آتا، تنوین کبھی نہیں آتی، اور آپ اس کو مضاف کیسے بنا رہے ہیں اور اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یہاں پہ یہ بدل بن رہا ہے. وہ جو میں بدل کہتی ہوں نا کہ پیچھے والا اعراب آگے فالو ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. پھر الرحمن کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے. یہ کیوں زیریں آ رہی ہیں ساری؟ الرحیم کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور پھر مالک کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے. تو یہ کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سب بدل ہے نا، سب بدل ہے. یہ سب سارے صفت بن موصوف، رہے یہ ہیں. ساری صفات ہیں اور یہ موصوف ہے. تو صفات جو ہوتی ہیں وہ موصوف کے اعراب کو فالو کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ جی جی تو یہاں پر یہ چونکہ یہ فالو کر رہی ہیں اس لیے اس کے، تو یہاں پر وہ وجہ نہیں ہے کہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے یا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، خود اس کے پیچھے مضاف الیہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. نہ یہ خود مضاف بن رہا ہے کیونکہ اللہ ہے، یہ اس کے پر الف لام ہے، اور نہ اس کے پر نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. جب یہ مضاف ہی نہیں ہے، مضاف ہی نہیں بن رہا تو یہ مضاف الیہ کیسے ہو سکتا؟ تو نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہ پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، الحمدللہ رب العالمین. تو 4 صفات اللہ کی یہاں پہ آتی ہیں. اللہ موصوف ہے، باقی جتنی صفات آ رہی ہیں سب کے نیچے زیر آ رہی ہے، 1 2 3 4. کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں اللہ لفظ جلالہ اللہ جو ہے یہ مجرور ہے لی کی وجہ سے، جی لی کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. یہاں پہ ریزن جو ہے وہ لی ہے،
اور یہاں پہ ریزن مداخلہ نہیں ہے، یہ صفت ہے اللہ کی. تو یہ بات آئی ہوپ سمجھ آ گئی. تو کبھی بھی تھوڑا ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ نا پھر آپ کو کراؤں گی. کچھ چیزیں یہاں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. تمییز تو یہ بھی منصوب ہی ہوتا ہے. اس کو ہم یہ تمییز نہیں، سوری مستثنا، یہ اللہ کے بعد ہی آتا ہے. اللہ جب بھی آئے گا تو اللہ کے بعد جو منصوب اسم آئے گا وہ اس کی مین مثال جو ہے وہ آپ یاد رکھیں، وہ جو اللہ ابلیسا والی ہے. فسجدوا الا ابلیسا، ابلیسا پہ زبر آئی، اور وہاں پر ابلیسا مجرور نہیں ہے، کیونکہ مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے وہاں پہ. ابلیسا مجرور بھی ہو سکتا ہے نا، مجرور کیوں ہو سکتا ہے ابلیسا؟ ابلیسا مجرور کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف میں یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے اور یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں یہاں منصوب ہے، مجرور نہیں ہے. تو منصوب کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے. اور مجرور کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے پیچھے نہ تو حرف جر آ رہا ہے، اور ٹھیک نہ ہے، جو ہی مداخلہ بن رہا ہے. نہ ہی یہ مداخل ہے بن. اور وہ جو بدل والی جو فالو کرنے والی بات ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تو حرف ہے اور یہ تو اسم ہے، تو فالو بھی کوئی نہیں کر رہا، تو یہ مجرور نہیں ہو سکتا، یہ منصوب ہے. اور منصوب کیوں ہے؟ جیسے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جاتی ہیں نا چیزیں، اسی طرح سے اللہ کی وجہ سے منصوب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. چلیے جنس، ہم اس کو ختم کرتے ہیں کلاس کو، اور پھر ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ تھوڑا قرآن کو شروع کریں. ٹھیک ہے، جی استاذ. اور اس کی جی آیات کو لے کے شروع کریں، کیونکہ اصل چیز ہماری وہ ہے. یہاں آ رہا ہے کچھ نہ کچھ آیات آ رہی ہیں، ان کو ہم کر رہے ہیں، لیکن صحیح طور پہ یہ ساری اب قرآن کی آیات ہے نا، یہ والی نہیں، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ بھی یہ آ گیا نا آپ کا فسجدوا الا ابلیس. پھر اسی طرح سے یہ بھی حدیث ہے، اس میں سے کچھ حدیث ہیں، کچھ ویسے جملے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر. اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ. جزاک اللہ استاذ. فی امان اللہ. ہاں.